10 محرم 61 ہجری کربلا کی ریت ابھی خون سے تر تھی اور فضا میں صرف دھواں تھا اور فرات کی لہریں خاموش ماتم کر رہی تھی۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم پڑا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ خیمے تھے جو کہ چل رہے تھے، اور اس خیمے کے بیچ ایسے بچے تھے جو کہ اپنے بابا کو بلا رہے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اب ان کے بابا واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی کہانی 10 محرم کو ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل پیغام تلواروں کے بیچ نہیں ہوا، اصل پیغام اس کے بعد ہوا۔ لیکن ایک ایسے سفر پر ایسا لشکر چلا جس میں نہ ہی ہتھیار تھے، نہ ہی ان کے اپنے گھوڑے تھے، صرف ایک خواتین تھی اور ان کے بچے تھے اور بیمار امام تھے اور نیزوں پر سر تھے، اور یہ ہے سفر شام۔ 11 محرم کی صبح سورج ویسے ہی طلوع ہوا جیسے کہ روز طلوع ہوتا تھا، لیکن کربلا کی زمین بدل چکی تھی۔ کل یہاں پر اللہ کی یاد تھی، قرآن کی تلاوت تھی، لیکن آج یہاں پر سب کچھ خاموش ہے۔ میدان میں 72 شہداء کی جسم پڑے تھے، نہ ہی کفن تھا، نہ ہی دفن ہوئے، اور نہ ہی کوئی اپنا تھا، اور کربلا کی آواز ان کے گرد اڑا رہی تھی۔ اور یہ منظر اگر کوئی بھی انسان دیکھ جائے وہ اسی وقت مر جائے گا، لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کا امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ آیت ہر شہید کے لیے، لیکن کربلا کے شہید کے لیے بہت ہی الگ ہے۔ 10 محرم کی شام تھی، فوج نے اہل بیت علیہ السلام کے خیموں پر آگ لگا دی تھی، اور اسی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، اور ہر طرف بچے بھاگ رہے تھے۔ آگ کی شعلیں آسمان تک جا رہی تھی، دھول اور دھواں اور ہر طرف چیخیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام بچوں کو ایک جگہ جمع کر رہے تھے، لیکن بچے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، اور ہر ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن اس خیمے کا کیا ہوا جس خیمے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی؟ اس خیمے کو بعد میں جلایا گیا، اور صبح ہوتے یعنی کہ 11 محرم کو لشکر کے سردار عمر بن سعد نے حکم دیا جو کچھ خیموں سے بچا ہوا ہے وہ سب کچھ جمع کر لو، یعنی کہ سب کچھ لوٹ لو۔ تاریخ روایت یہاں تک کہتے ہیں کہ سب کچھ لوٹا گیا، بچوں کے کپڑے لوٹے گئے، عورتوں کے زیور اتارے گئے، اور یہاں تک کہ عابد بیمار یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے بیمار کا بستر بھی لوٹا گیا، اور ان کی ضرورت کچھ سامان تھا، بیمار کے لیے جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ بھی لوٹا گیا۔ اور جو جنگ کے بعد لوٹ ہوتی ہے یہ وہ کچھ نہیں تھا، یہ تھا ایک سیاسی پیغام کہ اہل بیت علیہ السلام کو مکمل طور پر بے بس دکھایا جائے۔ لیکن یہاں سے تاریخ کا رخ بدلنے لگا۔ پھر وہ وقت ہے کہ تاریخ بدل گئی، 72 شہداء کے سر تن سے جدا کر کے نیزر پر بلند کر دیے گئے۔ ان میں سے سب سے عظیم سب تھا امام حسین علیہ السلام کا، یعنی کہ نواسے رسول کا، اور سب سے چھوٹا سب تھا علی اصغر ابن حسین علیہ السلام۔ ان سروں کو نیزوں پر بلند کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو لوگ حکومت کا سامنا کریں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا، لیکن طریقہ فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ جیسے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ سر اتنے نیزوں پر بلند کیے گئے ہیں، تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے سر کو تن سے جدا کروا دیا لیکن اپنے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں پر کربلا کا میدان پیچھے چھوڑا گیا اور آگے سفر ہوا شروع، جہاں پر یہ منزل تھا ان کی کوفہ، اور جہاں پر یتیم بچے تھے اور خواتین تھیں اور لشکر یزید کی سپاہی تھے جو کہ ہر بار ظلم کر رہے تھے ان پر، اور بیمار امام سجاد علیہ السلام موجود تھے۔ اور اب آغاز ہوگا اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا، یعنی کہ سفر شام کا۔ اب اس قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خواتین، قیدی، معصوم بچے اور بیمار امام سجاد علیہ السلام یہ سب قیدی بن کر چلے کوفہ کی منزل پر۔ روایات میں آتا ہے کہ آگے ان کے سر تھے جو کہ 72 شہداء ہیں، ان کے سر نیزوں پر بلند تھے، اور پیچھے وہ تھے جو کہ قیدی بن کر خواتین، بچے اور بیمار امام قیدی بن کر چلے منزل کی طرف، اور وہ پیچھے اور وہ لوگ تھے جو کہ لشکر یزید تھے جو کہ ان سب کو قیدی بنا کر دربار یزید میں لے کے جا رہے تھے۔ اور یہ صرف قیدیوں کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ تاریخ کا سب سے دردناک قافلہ تھا۔ جب قافلہ کربلا سے نکلنے لگا تو روایات میں آتا ہے کہ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہمارے اپنے بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جسم پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کی بہن جو کہ اس کا بھائی وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور کسی کی بچی ہے جو اس کا باپ پڑا ہوا ہے، اور جس کا جو بچے ہیں وہ یتیم ہو کر جا رہے ہیں کربلا سے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی، وہ اپنے بابا کو دیکھ کر آخری بار دیکھ کر جا رہی ہے، جن کا جسم وہاں پڑا ہوا ہے لیکن ان کا سر ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اور یہ درد کا لمحہ ہم کسی بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ سفر کے کئی گھنٹوں کے بعد قافلہ کوفہ کی منزل پر پہنچا۔ جب کوفہ کی منزل پر پہنچا، کوفہ وہ شہر ہے جہاں سے امام حسین علیہ السلام کو خطوط آئی، یعنی خط ہے کہ آپ ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے امام ہیں۔ لیکن جب آزمائش کی وقت آیا تو کسی نے بھی ساتھ نہ دیا، اور سب کچھ
سب لوگ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو خط والے تھے وہ کربلا میں نہیں آئے. اور جب یہ قافلہ اہل بیت علیہ السلام قیدی ہو کر کوفہ کے بازار، کوفہ کی گلیوں میں گئے تو وہیں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. لوگ دیکھ رہے تھے. کچھ لوگ حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کون ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا. لیکن کچھ لوگ کو معلوم تھا، وہ لوگ رو رہے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں سب کچھ معلوم تھا لیکن وہ خاموش تھے. اور تاریخ نے یہیں پہ لکھا خاموشی بھی بہت بڑا ظلم ہے. لیکن یہ منزل چل رہا تھا. اچانک دربار سے عبید اللہ بن زیاد کا یعنی کہ جو حکمران تھا اس کا حکم آیا کہ قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے. اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ کربلا میں سب کچھ شہید ہو چکے ہیں، سب لوگ ختم ہو چکے ہیں. کربلا کا پیغام، کربلا کا نام اب ختم ہو جائے گا. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جب دربار میں یہ سب آئیں گے تو کربلا کا پیغام زندہ ہو جائے گا. جب دربار میں قیدیوں کو پیش کیا گیا تو الگ کی منظر تھا. سامنے تھے عبید اللہ بن زیاد جو کہ حکمران تھا، کرسی پر بیٹھا تھا. اور اس کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے تھے جس نے فتویٰ دیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا. اور وہ بھی لوگ بیٹھے تھے جس نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قیدی بنا کر ٹھہرایا گیا. اور روایات میں آتا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام نے خاموشی کا اختیار کیا کہ ہم خاموش رہیں گے، جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو کی اور کہا آپ کون ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک توحید کا پیغام دیا، شہادت بتائی کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ تھا. اور مشہور روایات میں ہے کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے سوا کچھ بھی خوبصورت نہیں دیکھا. اور دربار میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے پوتے امام سجاد علیہ السلام بھی موجود تھے. تو اسی وقت ایک عجیب ہی منظر ہوا. عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ اس قیدی کو، اس بیمار قیدی کو اسی وقت قتل کیا دیا جائے. لیکن بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے ان کے سامنے آ کر کہا جس نے اسے ہاتھ لگایا تو یہاں پر قیامت آ جائے گی. اور یہاں پر اس نے یہ فیصلہ بدل دیا. جب اس دن امام سجاد علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا تو پوری تاریخ ہی بدل جاتی. اور یہی گفتگو چل رہی تھی لیکن اچانک سے شام سے پیغام آیا کہ قیدی کو کوفہ میں نہیں رکھا جائے گا، قیدی کو شام میں لیا جائے گا جو کہ امیہ کا، آل امیہ کا مرکز تھا. اور اس وقت حکمران تھا یزید لعین. اور ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ جو ہماری حکومت کے سامنے آئے گا آپ ان کا یہ حال کریں گے. اور کوفہ سے شام تک سفر بالکل ہی آسان نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا. گرم ریگستان تھا اور راستے میں کافی بازار آئے، کافی گلیاں آئے جو کہ جس میں ان پر پتھر پھینکے گئے اور راستے میں ان پر تازیانے مارے گئے اور راستے میں ان پر ظلم کیا گیا. کئی دنوں کے سفر کے بعد دور آفاق پر شام کی وہ بلند دیواریں نظر آنے لگی جو کہ شام کی دیواریں تھی. اور یہاں پر قیدیوں کو حکم دیا گیا آپ نے یہاں پر انتظار کرنا جب تک شام کا دربار، جب تک شام کا بازار، جب تک شام کا محلہ سج نہیں جاتا تب تک آپ شام کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک یہاں پر قافلہ رکا رہا. اور یہاں پر لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے ہر طرف مجمع اکٹھا کر لینا، آپ نے وہ دیکھنا کہ آج دربار میں، آج بازار میں ایک قیدی باغی آنے والے ہیں جو کہ، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں. کچھ کو معلوم تھا، کچھ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی کا گھرانہ قیدی ہو کر آ رہا ہے. لیکن کچھ کو معلوم ہو چکا تھا کہ جیسے شام کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا تو لوگوں نے بہت ہی خوشی سے جشن منایا کہ جیسے بہت ہی بڑا جشن ہو، جیسے کہ عید کا دن ہو. ہر لوگ نے، ہر انسان نے نئے سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہر لوگ خوشی منا رہا تھا. اور ہر طرف ایک مجمع اکٹھا کیا گیا تھا اور بازاروں میں لوگ چھتوں سے انہیں پتھر مار رہے تھے اور سامنے والے جیسے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. تو اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑا معجزہ کیا. انہوں نے قرآن مجید کی نیزوں پر تلاوت کی اور یہاں پر لوگوں کا دھیان ان بیبیوں سے ہٹ کر چلا گیا ان نیزوں پر جو کہ سر تھی وہاں پر، جو کہ تلاوت دیکھ رہے، جو کہ کیونکہ بہت ہی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک سر ہے جو کہ بالکل جسم پر نہیں ہے، ایک نیزے پر موجود ہے جو کہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. تو لوگ وہاں پر دیکھنے کے لیے چلے گئے اور یہاں پر ان کا رش کم ہوا اور یہ قیدی سفر چلتا رہا. آگے دربار یزید میں آ کر پہنچ گیا. ایسے ہی دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو سامنے یزید بیٹھا تھا اور اس کے طرف وہ لوگ بیٹھے تھے جس نے فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے. اور وہ لوگ مفتی تھے، انہیں بٹھایا گیا تھا. اور یزید کو تو یہ لگ رہا تھا کہ میں اپنی سیاسی طور پر میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا ہوں، میں جنگ جیت گیا ہوں. لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ دربار میں آخر کیا ہونے والا ہے. اور وہاں پر بی بی زینب صلی اللہ علیہ کھڑی ہوئی. نہ ہی ان کے پاس کوئی سپاہی تھا، نہ ہی ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی طاقت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا لشکر تھا کہ وہ ان سے جنگ لڑیں.
نہ ہی ان کے پاس کوئی تلوار تھی، لیکن انہوں نے اپنے الفاظ سے، انہوں نے اپنے خطبوں سے سامنے والے کو قتل کر دیا، اپنے الفاظوں سے، اپنے خطبوں سے، اور ایسے خطبے جو کہ آج تک ہر انسان کے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے کافی سارے خطبات دیے، لیکن یہ بات کہی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو تو اللہ کی مولت کو اپنی کامیابی نہ سمجھو؟ ایسے یہ سب کچھ سنا دربار میں سناٹا ہو گیا، سب لوگ خاموش ہو گئے، یہ کون ہے، اس نے ایسی بات کیسے کہہ دی ایک حکمران کو؟ اور ان کے بعد علی بن حسین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے بولنے کا موقع ملا، انہوں نے خطبہ دیا، کہا کہ میں مکہ اور مدینہ کے سید کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر لوگ حیران ہوئے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے، جنہیں نہیں معلوم تھا وہ لوگ حیران ہوئے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے، اور یہ سب لوگ نبی کے گھرانے سے ہیں۔ اور انہوں نے خطبہ دیا، اور انہوں نے خطبے میں یہ واضح کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں، اور یہ سارے بیبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ اور جیسے یہ خطبہ سنا تو دربار میں جو بھی لوگ بیٹھے تھے وہ سب لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور وہ حیران ہو کر سناٹے میں چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اور یہاں پر یزید نے ایک حکم دیا کہ سب لوگوں سے کہا جا کر اذان دو، اور اس وقت اذان کا وقت بھی نہیں تھا، اس نے ایسا حکم دیا کہ سب لوگ اذانیں دینے لگی، اور ایک ہی دربار میں 15 اذانیں شروع ہو گئی۔ اور جیسے اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو بی بی زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم دیکھ رہے ہو کہ دربار میں ہمارے جد کا نام لیا جا رہا ہے، نہ کہ تمہارے جد کا نام لیا جا رہا ہے، مطلب ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ اگر تم جنگ جیتے تو تمہارے جد کا نام ہوتا تمہاری اذانوں میں، لیکن تمہارے دربار میں اذانیں آ رہی ہیں اور وہ بھی ہمارے جد کا نام لے کر۔ اور یہاں پر یزید نے اذانوں کا حکم بھی بند کر دیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ اذانیں بند کر دو۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر زندان میں 1 سال کے لیے رکھا گیا۔ کچھ روایت میں کہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، لیکن کم سے کم 1 سال روایت میں انہیں قیدی بنا کر رکھا گیا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں 1400 سال ہو گئے اس واقعے کو ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرانے کے قید کیے اور ان کے شیک کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آج ہر دل میں ایک ہی سوال ہے کہ کون جیتا اس وقت؟ ہر کسی کو معلوم تو ہے، ہر کچھ سوال بھی کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو معلوم تو ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس جنگ میں جیت گئے تھے۔ اگر یزید جیتتا تو آج ہر وقت یزید کا نام ہوتا، یزید نہیں جیتا۔ آج آپ ہر وقت دیکھ لیں، ہر ملک میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر دیکھ لیں، حسین ابن علی علیہ السلام کا نام ہے۔ اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا خطبہ آج بھی زندہ ہے، ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہے۔ اگر وہ کربلا کے بعد شام میں نہ جاتی یا پھر کوفہ میں نہ جاتی تو آج کربلا کسی کو یاد نہ ہوتی۔ اور جیسے محرم کا مہینہ آتا تو ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کسی کو معلوم ہو تو کہ یہ سفر کا مہینہ جو کہ محرم کے بعد آتا ہے، اس میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کیا بھی جاتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہاں پر بی بی زینب صلی اللہ علیہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور ہم اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، ہم اس کی بات کوشش کریں گے ایسی ٹپس آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اسلام کی واقعات، جنات کے واقعات، قبر کے کیا عذاب ہے، اور قیامت میں کیا ہونے والا ہے، ظہور امام مہدی علیہ السلام اور ظہور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال اور یجوج ماجوج، ان سب روایات کو ہم ڈھونڈ کر دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ اور جو کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا، جس کتاب سے بتایا، ان سب کتاب کا نام اور قرآن کی جو آیات ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ نے وہ دیکھ لینا، وہ چیک کر لینی ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کے لیے اللہ حافظ۔